السلام علیکم خواتین حضرات، جنید سلیم، ناجیہ بیگ، عزیزی اور آپ کا حسب حال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ کل میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی تعلیم کی طرف والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے، تو ایک چلبلے سے بچے نے مجھے ایس ایم ایس کیا رات کو شو دیکھنے کے بعد، میں بڑا حیران ہوا کہ بچے کتنے تیز ہو گئے ہیں۔ کہتا ہے یہ صاحب والدین کو پتہ بھی ہونا چاہیے نا تعلیم ہوتی کیا ہے۔ میں نے اس کو میسج کیا، میں نے کہا جی کیا مطلب؟ آگے سے اس نے مجھے ایک لطیفہ سینڈ کیا، کہتا ہے ایسے ایسے عیجی والد بھی ہوتے ہیں بیچ میں، کہ ایک میرے قین ہے، اس کے والد صاحب نے اسے کہا کہ بیٹا کیا بنا ریزلٹ کا؟ تو کہتا ہے جی فیل ہو گیا ہوا تھا قین میرا۔ اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی وہ مس کہتی ہے کہ اسی کلاس میں 1 سال اور لگے گا۔ تو آگے سے اس کا والد کہتا ہے کہ اسی کلاس میں 2-3 سال لگ جائے مگر فیل نہ ہونا، میں تمہیں بتا دوں۔ اس کے والد واقعی عزیزی تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ ایک انٹیلیجنٹ بندے کا نام ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری پرجائی کو لطیفہ پڑھ کے سنایا تو آگے سے کہتی ہے تو اور کیا ہوتے ہیں ایسے بیوقوف باپ بھی؟ میں نے کہا لو یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ ایسی بیوقوف ماں بھی ہوتی ہے۔ کہتی ہے یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا تم نے باپ کو کیوں بیوقوف کہا ہے؟ آگے سے لاڑی پڑی، کہتی ہے ہاں تمہیں پہلی دفعہ میں نے بیوقوف کہا ہے جو تمہیں اتنا غصہ لگ گیا ہے۔ اس نے میری وہ بےزتی کی، وہ بےزتی کی، وہ نہیں تھی جو 1 دفعہ کی، وہ بےزتی کی۔ نہیں یار وہ تو بہت زیادہ تھی۔ تو تم نے یہ نہیں نہ دیکھی، بالکل ویسی ہی تھی۔ اب تو ویسے میں چپ کر جاتا ہوں آگے سے، چونکہ پھر مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ جو بیگم کی بیٹی ہوتی ہے نا وہ بھی ایک اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کو بچائے، ایک مشکل کام ہے وہ حیم کرنا۔ بعد میں کچھ دنوں کے بعد فیل ہی نہیں ہوتی۔ نہیں محسوس اگر ہونی شروع ہو جائے تو پھر بہت زیادہ ہوتی ہے، بندہ طیب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکا گیا نا ڈاکٹر صاحب کے پاس، جا کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری بڑی خواہش ہے کہ میری بہت لمبی عمر ہو جناب۔ ڈاکٹر کہتا ہے شادی؟ کہتا ہے جی ابھی نہیں ہوئی۔ کہتا ہے فوراً شادی کراؤ۔ کہتا ہے اس سے عمر کیا لمبی ہو جائے گی؟ کہتا ہے نہیں تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے۔ یہ خواہش بھی تبھی ختم ہوتی ہے جب انسان محسوس کرے بستی کو۔ مگر محسوس نہ کرنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے نا، یا تو بندہ پاگل ہو جائے پھر۔ جیسے ایک پاگل اللہ معاف کرے گلی کی نکر پہ بیٹھ کے نا خط لکھ رہا تھا، تو پاس سے ایک ملےدار گزر رہا تھا، اس نے کہا کس کو خط لکھ رہے ہو؟ کہتا ہے خود کو، اپنے آپ کو لکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے مجھے کیا پتا، ابھی مجھے موصول ہی نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے کل ایک بڑا اچھا جملہ پڑھنے کو ملا ہے کہ اگر خاتون ڈاکیہ ہوتی تو سارے خط کھلے ہوئے ملتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو پیک ہے یار۔ آج میں نے شروع میں ہی پھر ایک مشکل انگریزی کا لفظ بول دیا۔ لسٹرین کے غرارے کرو، اس سے انگریزی بڑا فاقہ ہوتا ہے۔ کریاسٹی گڈ۔ خبر شروع کریں؟ جی بالکل شروع کریں فٹافٹ۔ سینٹ کا بطور کورنگ کینڈیڈیٹ نامزدگی میرے پارٹی عہدے کی تذلیل ہے، ٹکٹ نہ ملنے پر پیر صابر شاہ قیادت سے ناراض۔ بات پیر صابر شاہ صاحب حیور، اور جناب علی اللہ کا شکر کریں بطور کورنگ کینڈیڈیٹ ہی آپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں، ورنہ آپ کی تو ٹکٹ بنتی نہیں، آپ کا تو چھت پہ بٹھانا بھی نہیں بنتا آپ کو۔ کیوں؟ یار یہ وہی بھائی صاحب ہیں نا جنہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے نون لیگ کا ہوتے ہوئے بھی اپنے لیڈر کے خلاف نعرہ لگا لیا تھا، گو نوائی گو، گو نوائی گو، گو نوائی گو، گو نوائی گو۔ شروع ہی ہو گئے تھے بھائی نہیں آئے، صرف سلپ آف ٹنگ تھا یار۔ تو یہ سلپ آف مانگ ہے، انہوں نے ٹکٹ مانگی ہے نا سلپ ہو گئی ہے بس۔ عادت ہی انہوں نے ڈالی ہے ایمان سے لوگوں کو، گو نواز گو کا نعرہ، اور لگاتے جا رہے ہیں گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو۔ ہاں ہائے ایک کری ہوتی ہے سلیپ آف ٹنگ کے، تسبیح پھیرنی شروع کر دیتا بندہ سلیپ آف ٹنگ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بہرحال حیورے والا جھگڑا اتنا ودنا نہیں تھا آپ کی اس پولی سی بات پہ بھی، میرا خیال ہے ظفر اقبال جھگڑے نے جھگڑا بدا دیا۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں پھوٹ پڑنے والی ہے، گیس کون کہہ رہے ہیں؟ کون؟ یا شیخ رشید یا چودھری شجاعت۔ یس یو آر رائٹ، شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں۔
یار یہ تم نے کیسے سوچ لی؟ تو سوچنے کی کیا بات ہے، یہ سوچ کس کی ہو سکتی ہے؟ یاہر ہے کیسا مایوس آدمی جسے راہ ہی نہیں مل رہا کوئی، تو پھر کہے گا کہ چلو اتھے ہی لڑ پاؤ پھر سارے۔ شیخ صاحب ایسے میں معافی چاہتا ہوں، حیور یہ والی خواہشات اپنے دل سے نکال دے، چونکہ اگر پارٹیوں کے اندر لڑائی جھگڑے شروع بھی ہوئے نا تو آپ کی پارٹی میں تو ہو ہی نہیں سکتا جھگڑا۔ ساری پارٹیوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں، سارا پنڈ بھی مر جائے تو پتر تیری باری نہیں آنی۔ یار یہ نہ کہو تم، شیخ صاحب بہت عظیم لیڈر ہیں، ویسے ان کو میں تسلی دے رہا ہوں کہ آپ تسلی میں رہیں، لڑتے پھرے اندرونی سارے لوگ پارٹیوں کے آپس میں، آپ کو کیا؟ آپ کی پارٹی میں جھگڑا ہوا بھی زیادہ سے زیادہ تو آپ نے خود ہی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے تو جھگڑا کر لیں۔ شیخ صاحب اسی لیے اپنی پارٹی نہیں بڑھاتے کہ گھر کی بات باہر نہ جائے۔ ہائے 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 ہائے، سو انٹیلیجنٹ۔ میں یا شیخ صاحب؟ شیخ صاحب یار تو میں شیخ صاحب سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کریاسٹی نہ بڑھے، یہ لفظ ہی آج میرے منہ پہ چڑھا ہے نا، کریاسٹی۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر اس پر بڑھائی گئی ٹیکس کی شرح میں کمی کر دی جائے گی، اسحاق ڈار۔ بہت اچھے ڈار صاحب، آسان لفظوں میں بات کر دیا کریں کہ لو بھائی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں تو انو سکھ دا سانی جی میں لین دینا، یعنی یہ ودے گا تو یہ کٹ جائے گا، اگر یہ کٹ جائے گا تو یہ ود جائے گا۔ ایسے ہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ڈار صاحب نے ہمیں سیاپا ڈال کے رکھنا ہے، بلکہ نفس ڈال کے رکھنی، چھری تھلے ہو اوپر سے اپنا خربوزہ ڈگے یا خربوزہ نیچے پڑا ہو اوپر سے چھری ڈگے، بڑیا تو خربوزے نہیں جانا ہے۔ ہائے ڈار صاحب، اس طرح کے بیان ڈار صاحب کے وہ والا ٹیلی فون ہوتے ہیں جو رات کو آپ 3 بجے سوئے ہوں تو ایک دم نے ٹلی بہت زور سے بجتی تو آتا، آپ فون اٹھاتے تو آگے سے بندہ کہتا ہے کہ صدیق یہ تو کوئی بندہ لگ دے پھوپھو نے تو نہیں ہو چکے یا، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتا، وہ اپنے صدیق سے باتیں شروع کر دیتے۔ اس وقت آپ کے یہ ان میں آتا ہے کہ یار یا میں اسے سائلنٹ پہ لگا دیتا تو یا پھر میں وڈی پھوپھو ہی ہوتا۔ روز کسی نہ کسی طریقے سے سنیا دے دیتے ہیں کہ تاڑے کلو اور پیسے لینے ہیں۔ ایمان سے اب تو آہستہ آہستہ اسحاق ڈار صاحب ہر بندے کو اپنی بیوی لگنی شروع ہو گئی، جیسے بیوی نہیں ہوتی اپنے خامد کی جیب میں سے پیسے نکلوا لیتی ہے پاہمیں اس کو اپنا منڈا بمار کرنا پڑے، چنگے بڑے منڈے کو بھی کہہ دیتی ہے ساری رات آپ دارے دے چھڑ پیسے، آگے سے بندہ یہ پوچھ لے اب بھی تاپ رہا ہے، نہیں ہوتے ٹھنڈا ہو گیا مگر پیسے دینا۔ سابق کرکٹر شعیب اختر نے کہا ہے کہ میری 70 سالہ پھپھو بھی ناصر جمشید سے زیادہ فٹ ہیں۔ ہائے 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 شعیب صاحب حیور، اس میں کوئی ایسی علامے والی بات نہیں، پھپھو ہوتی فٹ ہے۔ اگر نہیں یقین تو آپ والدہ محترمہ سے پوچھیں یرا، ہم ساریوں کی امیاں ساری زندگی یہی کہتے رہی ہیں تیری پھپھو آئی ہے تو کارچ سے آپا پہ آ، پھپھو تو اتنی فٹ ہوتی ہے حیور، اور خاص طور پہ بڑی پھپھو۔ اگر پھپھو کی طرح کا فٹ ہے ناصر جمشید پھر تو انشاءاللہ ورلڈ کپ اسی بچے کے سر پہ آنا ہے حیور، پھر تو اس کو کپتان ہونا چاہیے ورنہ وہ کپتانی لے بھی لے گا۔ نہیں مان سے اس کی جگہ اگر پھپھو پہ ہی نہیں، پھپھو بغیر کھیڑے لڑ کے لے آئے ورلڈ کپ۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا یار پیشتر اس کے کہ ہم سینٹ کی طرف آئیں، یہ جو آج پشاور میں ایک بار پھر بہت ہی افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے، جو امام بارگاہ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پہ میرا خیال 20-21 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہاں جی آہستہ آہستہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں، شروع میں تو 5-6 ہی بتا رہے تھے، اب تو 20 سے بھی زیادہ ہو چکے۔ یار یہی ہے کہ امید بنتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، امید بنتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے خلاف ہمارے ملک میں یہ جو ہو رہی ہے یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس میں میرا خیال ہے یہ کو آخری جھٹکے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور امید بھی کرنی چاہیے کہ یہ دہشت گردی کے آخری جھٹکے ثابت ہوں، اور کچھ ویسے قرائن اور شواہد بھی یہی بتا رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ واقعی کہ دہشت گرد اب مایوسی کے عالم میں نظر آ رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ ٹریس بھی ہو رہی ہیں، ٹریس ہو رہی ہیں، یہ کرتے بھی رہیں گے یہ لوگ، اور پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے دیکھو کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا تھا، دہشت گردی کی واردات کا مطلب تھا بس
کنویں میں. لیکن اب کم از کم سامنے آ رہے ہیں جو ملزمان یا مجرمان ہیں وہ کیفر کردار تک بھی پہنچ رہے ہیں, پکڑے بھی جا رہے ہیں. تو امید کی جانی چاہیے انشاءاللہ. اور اس میں ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے رہنا چاہیے, جس طرح ہماری فوج پاک آرمی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اپنا ایکشن کرنے, بڑا اچھا. اور سیاسی محاذ پہ بھی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ الزام تراشی سے گریز کیا جائے. یہ کسی صوبے میں بھی پیش آ سکتا ہے, کہیں بھی پیش آ سکتا ہے. پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. کو تو یار دفع کرو, پہلے بندے کے پتر تو ہم بنے نا. ہم لوگ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. ایسی ایسی افسوسناک بات سننے کو ملتی ہے. مثلا یہ سینٹ کا الیکشن ہے, یہ جس پہ ہم نے طے کیا تھا کہ بات کریں گے اور یہ واقعہ پیش آ گیا. یہ سینٹ کے الیکشن کے متعلق بخدا 3 دن سے سن کے اتنا رونا آ رہا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے یار. ابھی تک اس ملک کے اندر یہ سر عام ہو رہا ہے کہ ایوان بالا اسے کہہ رہے ہیں, سب سے بڑا ایوان ہے یہ ملک کا, اور اس کے ممبرز جو ہیں وہ کئی جگہوں پہ بلکہ اکثر جگہوں پہ بک رہے ہیں, اور کروڑوں روپے کے بک رہے ہیں, اور خریدے بھی جا رہے ہیں, خریدنے والے بھی اور بکنے والے بھی. کس قدر وہ بے شرم لوگ ہیں, اور کس طرح ڈٹائی کے ساتھ وہ اب میڈیا کے اوپر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بک رہا ہے اور خریدا جا رہا ہے. ہاں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مگر میں ایک صوبے میں تو کھلے عام یہ کاروبار ہوتا ہے. اچھا, کھلے عام یہ کاروبار ہوتا ہے, اور ان کو کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی. سینٹ کے اندر بھی اس بات پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ جو فلاں فاضل رکن ہے یہ اتنے کروڑ روپے دے کے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو کوئی اندر گفتگو ہوتی ہے. ہاں, اور دوبارہ وہ پھر الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں اتنے ہی پیسے خرچ کر کے. پہلے سیاسی جماعت کو جیسے ٹکٹ لینی ہوتی ہے اس کے سربراہ کو پیسے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ایم پی ایز کو پیسے دے کے تو سینیٹر بن جاتے ہیں. لیکن سارے نہیں, خدا نہ خواستہ, میں سب کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کا ماضی بہت اس حوالے سے شاندار ہے. شاندار پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ شاندار انورٹڈ کاماز میں یار جان دے خدا کے لیے. یہ اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں بڑی کریاسٹی پیدا ہو رہی ہے. کل بلکہ اتفاق سے میں تو سوچ رہا تھا, مجھے وہ پتا چلا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو عمران خان صاحب کو نام گئے ہیں ان میں اعظم سواتی صاحب کا بھی نام ہے. تو میں تو تیاری کر رہا تھا کہ ذرا عمران خان صاحب سے پوچھا جائے, جناب مبارک ہو, آپ نے بھی وہی کیا ہے جو اس سے پہلے ہوتا چلا ہے. اب اعظم سواتی صاحب کا نام جو ہے ہمیشہ مطلب تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ وہ بابانگ دہل سیٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اچھا, مطلب امریکہ سے اچانک تشریف لائے اور کھلے عام کہتے ہیں, اور ان کے بارے میں کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور کل یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہوتے رہ گیا ہے کہ انہوں نے اعظم سواتی کو کم از کم ٹکٹ نہیں دیا. ایک اعظم سواتی کے گناہ سے وہ بچ گئے, اور دوسرا میرا خیال پی ٹی آئی نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے, جو میں کل سوچ رہا تھا کہ 2-3 ٹکٹیں اگر پی ٹی آئی دے دیتی ہے تو پی ٹی آئی میرا خیال اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے گی. ایک یہ, اور ایک فوزیہ قصوری صاحبہ, خاص طور پر انہوں نے کے پی کے کا ڈومیسائل بنوایا, وہاں پہ گھر یا کوئی جائیداد خریدی اور وہاں پر اپنا ڈومیسائل بنوایا, وہاں پر اپنی ٹکٹ پکی کرنے کے لیے. وہ بھی عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا. پھر جہانگیر ترین صاحب بڑے مضبوط امیدوار تھے, تو وہاں کا لوکل پریشر بھی تھا پارٹی لیڈرشپ پہ کہ ہم نے باہر سے آنے والے کو قبول نہیں کرنا, تو انہوں نے بھی جہانگیر ترین کو بھی ٹکٹ نہیں دیا. چلو یہ تو اچھے فیصلے کیے ہیں خان صاحب نے. پرابلم پتہ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن کو نا ہم لوگوں نے سیاسی بارگیننگ کا ایک ٹول سمجھ لیا ہے. اکثر تم دیکھو کہ جہاں پہ لوکل میکینکس ہوتی ہیں نا, ہمارے حلقوں کی جو سیاست ہوتی ہے اس پہ ہماری سیاسی جماعتیں کرتی کیا ہیں کہ جہاں پر 2 بندوں میں سے یا 1-2 گروپوں میں سے ایک کو ٹکٹ دینی ہوتی ہے تو ایک کو لارا یہ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کو سینٹ میں ایڈجسٹ کر لیں گے. اب سینٹ میں جس بندے کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہ چاہے جتنا مرضی نالائق نکما جیسا مرضی ہے, اس کو چونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے سیاسی جماعت کی, اس کو اٹھا کے سینٹ میں لے آئیں گے. حالانکہ دنیا بھر میں جتنی بھی خوبصورت جمہوریتیں ہیں نا, یعنی وہاں پہ جہاں پہ سٹیبل جمہوریت ہے, جس جمہوریت کو دیکھ کے رشک کیا جا سکتا ہے, جو جمہوریتیں ڈیلیور کر رہی ہیں, ان جمہوریتوں میں تم دیکھو کہ سینٹ بہت خوبصورت ادارے کے طور پہ کام کرتا ہے, ایک چھلنی کا کام کرتا ہے. جو لوور ہاؤس ہوتا ہے وہاں پہ بہرحال عوامیت کا ایک تاثر ہوتا ہے, جذباتیت بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو ایوان بالا ہوتا ہے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے مطلب چھلنی پکڑی ہوتی ہے, اور کوئی ایسی چیز وہ اپنے سے گزرنے نہیں دیتے جو نہیں گزرنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے مطلب
जितनी मिसालें हैं हमारे पास, पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी पसंद नापसंद, जाती पसंद नापसंद, पॉलिटिकल जो मतलब जो लॉयलिस्ट होते हैं उनको दे दी जाती है। कभी ये नहीं देखा जाता, हमारे सियासी जमातें कभी ये नहीं देखती कि ये शख्स कितना अहल है, ये डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं देखा जाता। सारी बहस का एक बड़ा अजीब व गरीब पहलू तुम्हें बताऊं कि नून लीग ने एक खातून राहिला मक्सी साहिबा को सेनेट के लिए टिकट दी है। राहिला मक्सी साहिबा का नाम जरा जहन पे जोर डालो, याद आता है? राहिला मक्सी साहिबा, राहिला मक्सी साहिबा, इरफान मक्सी साहब की हमशीरा। हाँ हाँ हाँ। सोशल मीडिया पे कुछ अरसा पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही थी इस हवाले से कि एक खातून अपने मुलाजमीन का, 2 मुलाजमीन का, जिनमें से एक बारिश मुलाजिम है, उनका मुंह काला करके उनको माओ बहनों की गालियों से नवाज रही हैं, उन पर तशद्दुद कर रही हैं। मुबैना तौर पर वो यही मक्सी साहिबा है। अच्छा जी। अभी तक इसकी बाकायदा कोई तरदीद नहीं आई राहिला मक्सी साहिबा की तरफ। उनसे किसी ने पूछा है? हाँ, उनसे पूछा गया है। वो मतलब अपना मोबाइल बंद कर रही हैं और सोशल मीडिया पे ये लाखों की तादाद में इस वीडियो पे हिट्स हैं, लोग देख रहे हैं और उन पे नाम है कि ये राहिला मक्सी साहिबा हैं। उनके मुखालिफिन भी, उनके हल्के के लोग भी कह रहे हैं कि ये 100% राहिला मक्सी साहिबा है। उनकी तरफ से अभी तक कोई तरदीद सामने नहीं आई। ओहो, ये तो वाकई बड़ी एक अफसोसनाक चीज है कि इतनी बुरी जो वीडियो है, अगर ये वही है, अल्लाह ना करे, अगर ये वही हैं तो फिर तो वाकई बड़ी शर्मिंदगी वाली और बड़ी ही अफसोस वाली बात। केपीके में पीपल्स पार्टी ने नूर आलम खान साहब को भी एक टिकट दी है सेनेट की, और उनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर आजम सवाती साहब को भी टिकट मिल जाती है और एक तरफ नूर आलम खान साहब पीपल्स पार्टी के होते तो ये मुकाबला वही हो जाता जो बहुत साल पहले फैसलाबाद में गालिबन एमपीए या एमएनए के एक इलेक्शन में हुआ था। तो 2 बहुत ही मालदार उम्मीदवारों में मुकाबला था, दोनों ने पानी की तरह पैसा बहाया। जब इलेक्शन का दिन करीब आया तो एक उम्मीदवार ने तकरीर में दूसरे उम्मीदवार से कहा कि यार पैसा तो हमारा खत्म नहीं होना, हम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं, यूं करते हैं कि 10 देगे पानी की इधर रखो और 10 देगे पानी की इधर रखो, तुम भी उन 10 देगों के नीचे अपने नोट जलाओ और मैं भी 10 देगों के नीचे अपने नोट जलाता हूं, और उनमें पानी भर देते हैं देगों में। जिन 10 देगों में पानी पहले उबल जाएगा वो उम्मीदवार जीत जाएगा। फिटे मुंह से पैसे का जो कौमों को खरीदने के लिए, मुल्कों की कुर्सियों को खरीदने के लिए लगाया जाता है। मैं बखुदा बड़ा ही अफसरदा हुआ हूँ चंद दिनों से कि यार ये इस मुल्क में अगर इस तरह के लोग हुकूमतें कर रहे हैं, हमारे सरों पे बैठे हुए हैं, बेचने वाले और बिकने वाले लोग और खरीदने वाले लोग, तो फिर कब कैसे ये ठीक होगा सिस्टम सारा। ये बताओ कि ये नून लीग और काफ लीग और ये पीपल्स पार्टी वैसे कहाँ खड़ी है इस इलेक्शन में, मुकाबलेबाजी में कौन जीतता नजर आ रहा है? नून लीग बहरहाल जीत जाएगी। नून लीग पंजाब से तो 11 में से 11 सीटें ले जाएगी। अच्छा, यहाँ की 11 सीटें, 11 में से 11। टोटल कितने सेनेटर हैं इस वक्त जो जिन पे इलेक्शन हो रहा है? पंजाब और सिंध में 11-11 है, केपीके और बलोचिस्तान में 12-12 है। अच्छा, वो छोटे सूबे और नहीं बड़े नहीं, वहां पे टेक्नोक्रेट्स की भी और अकलियतों की भी एक नशिस्त है। गुड, यानी 12 दूना 24 तो 11 दूना 22, 22 थे 24, 24 दूना 48। देखो ना इस वक्त, और मेरी बात तो 46। हाँ, इस वक्त 46 तो इन 4 सूबों की है ना, लेकिन टोटल 52 नशिस्तों पे इलेक्शन हो। बाकी 6 कौन से हैं? 2 फेडरल एरिया है और 4 हमारे जो ट्राइबल एरियाज। फाटा के 4 और 2 इस्लामाबाद के। हाँ, लेकिन इस वक्त नून लीग के पास 16 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी के पास 40 सीटें हैं, जबकि इलेक्शन के बाद नून लीग के पास 28 सीटें हो जाएंगी और पीपल्स पार्टी के पास 26 रह जाएंगी। अच्छा, आप बज़ाहिर तो नून लीग को बर्तरी हासिल है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, लेकिन अगर फ्यूचर में जो 26 पीपल्स पार्टी के हैं, 7 एमक्यूएम के हैं और 4 अगर काफ लीग के मिल जाते हैं तो ये 29 लोग हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के कितने? पीपल्स पार्टी के 26 रह जाएंगे। 26 और 7, 26 और 7 कितने हो गए? मेरा हिसाब तो कमजोर है। 26 और 7 हो गए 33 और 4 तुम काफ लीग के लगाओ, 37 37 हो जाएंगे।
تو یہ بڑھ جائیں گے پھر یہ بڑھ جائیں گے. لیکن یہ تو ہے نا کہ اگر ایم کیو ایم حکومت کے خلاف چلتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے جو مستقبل میں قانون سازی. اور کاف لیگ نے تو خلاف چلنا ہی چلنا ہے. اور کیونکہ کاف لیگ نے جو 2-3 صلح کے موقع تھے ان کو دیے تھے, انہوں نے نہیں کی. نہیں, یہ جو درمیان میں آ کے یہ جو ہوا ہے نا الیکشنز آئے ہیں, اس سے میرا خیال 2 جماعتوں کو نقصان ہوا ہے زیادہ. ایک پیپلز پارٹی کو کہ 40 سے 26 رہ جائیں گے, اور ایک اے این پی کو کہ ان کے 12 میں سے 6 رہ جائیں گے. اچھا, باقی میرا خیال ایم کیو ایم کے بھی 7 ہیں, 7 ہی رہیں گے. تو کاف لیگ کے پہلے کتنے تھے؟ 5 تھے, 4 رہ جائیں گے. شکر اللہ کا ساڈا ایک کوئی کٹے ہے. لیکن چوہی صاحب مجھے پتا ہے افسوس کیا ہے, آپ نہیں آ رہے. سچی بات ہے, مجھے واقعی دل سے افسوس ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو ابھی سیاست میں رہنا چاہیے تھا, اور ان الیکشنز میں چودھری شجاعت صاحب کی ناکامی, چودھری شجاعت صاحب نہیں آ رہے اور جہانگیر بدر صاحب, یہ دونوں نہیں آ رہے, تو ان کا ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ پارلیمانی سیاست کا کیریئر ختم ہو گیا. اللہ کو خیر مانگو بھائی, اگلی باری آ جائیں گے, اور نہیں آئے تھے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پیش کیجئے مخبر نمازی صاحب. پڑھتا نا رو پھر بڑا لو جی, جب پہلی مخبری پیش خدمت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو یوتھ فیسٹیول ہوا ہے اس میں کافی لوگوں نے دیہڑیاں بھی لگائی ہیں, اور وہ جو کنکریاں بیچاری عوام کے پنڈے پہ وجی ہیں ان دیہڑیوں کی, وہ ابھی تک واج رہی ہیں. صحیح. ان میں ایک ننی منی کنکری جو ہے وہ پچھلے دنوں یہ میرے مخبر نے سنی ہے کہ ایک پرنٹنگ کا کوئی بل ہے 70 لاکھ روپے کا. اچھا, ماشاءاللہ, جو اصل میں کوئی 30 لاکھ کے نیڑے ہی ہے, مگر 70 لاکھ کا بل بنوا کے تو وہ پیمنٹ ہوئی ہے کس طرح کہ بل تو اصل تھا 30 لاکھ کا, تو جو کو 35-40 لاکھ جو اوپر والا ہے نا اس کا پہلے چیک ہے تو پھر 70 کا دیا گیا ہے. یعنی اپنی کمیشن کا چیک ایک منسٹر صاحب نے, میرا مخبر کہتا ہے کہ پہلے پکڑ لیا ہے اور بعد نیچے سے 70 لاکھ کا چیک پکڑا دیا ہے. حساب پورا رکھا ہے نا. ہاں جی, اس کو کہتے ہیں کہ ایکول میتھمیٹک. اس طرح کریاسٹی نہیں بڑھتی. ڈش 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 ڈش. بہت ظالم سانپ آئے ہوئے ہیں میرے پاس. ایک مخبر نے بتایا ہے کہ بھائی جان چند بزرگ جو ہیں, کو 3 بڑے بزرگ پیپلز پارٹی کے, وہ یرداری صاحب کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے کہا کہ یرداری صاحب کے بڑا سائیں حضور, یہ جو بلاول کی اور آپ کی لڑائی ہے سائیں, اس کو خدا کے لیے ختم کریں, کسی طریقے سے اس کے ساتھ صلح صفائی کر لیں. اچھا, ورنہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ انگلش میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نو مور. انگلش میں کیا, پنجابی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کم ہو گیا جے. یار تم نے ضرور بیچ میں پنجابی ڈال کے تو ان کو غصہ چڑھانے. پنجاب میں زیادہ کہا جا رہا ہے. اچھا جی, نہیں یہ بات نہیں ہے, پارٹی تو وہ ہے, مگر وہ ان کے جو لیڈر ہیں نا 3 سینئر جو گئے ہیں ادھر, انہوں نے کہا انگلش میں کہ نو مور حضور, صلح کر لیں, کسی طریقے سے بلاول صاحب کو منا لیں. یرداری صاحب نے آگے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم بات کرنے والی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں اس وقت دونوں باپ بیٹا. اچھا, ہاں, اگر آپ یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اسی طرح مجھے کرسی پہ ہی اٹھا کے لے جائے تو میں بات کر لوں, کوئی ایسی بات نہیں, مگر ہوں تو صحیح ایسی پوزیشن میں. اب نہیں منڈا میری سن رہا تو میں کیا کروں, یہ انہوں نے آگے سے کہا. تو وہ جو تینوں تھے نا انہوں نے پھر ایک دوسرے کا کہا کہ نو مور, یو نو نو مور. تو اس سے کیوریوسٹی نہیں بڑھی. کریاسٹی تو ادھر سی تو بڑھتی ہے,
جب بندہ یہی کہہ دے کہ no more تو curiosity is above than 60% پرسنٹیج ہوتی ہے نا curiosity کی، جیسے gravity کی ہوتی ہے. اچھا یہ سب جو ہیں یہ چونکہ یہ کشش سکل سے نکل کے تو آتے ہیں مدار میں، اچھا تو اس طرح پھر کریاسٹی کریٹ ہوتی ہے. عزیز صاحب جسٹ امیجن اگر آپ سائنس کے ٹیچر ہوتے تو سائنس کا کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ ہر سٹوڈنٹ کا او لیول ہی آنا تھا. او لیول برٹش ہوتا ہے، یو نو. ڈش 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 لے جی، ایک تو ہو گئی نون لیگ کی، ایک ہو گئی پیپلز پارٹی کی، اب آ جاتے ہیں تحریک انصاف کی طرف. خان صاحب کی جو شادی ہوئی ہے سے ان کے گھر والے آپ کو پتہ ہی ہے نالا ہیں. یہ تو کوئی ٹکی چھپی بات نہیں، اور نہ ہی میرے مخبر نے یہ بتائی ہے مجھے، یہ تو سب کو پتہ ہے، اخباروں میں بھی آیا ہے. ان کی جو سسٹرز ہیں وہ بھی، اور ان کے بہنوئی صاحب بھی، ساری فیملی ناراض ہے کہ بھئی ہمیں پوچھ کے نہیں انہوں نے شادی کی، یا ہمیں بلایا نہیں، یا ہماری اجازت نہیں لی. یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے، میں اس میں بولتا بھی نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی کریاسٹی ہے اس مسئلے میں. مخبری یہ ہے کہ مخبر کہتا ہے کہ ان کی ایک انتہائی اہم جو فیملی ممبر ہیں ان کو پچھلے دنوں ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. تو اس پہ ان کے گھر والوں نے ان سے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب کو بتائیں آپ کی اس بیماری کا، تو انہوں نے کہا نو. اس کے بعد انگلش میں انہوں نے کچھ کہا ہوگا، مخبر میرا بتا رہا تھا کہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ سدن باغی بلبل بولے، سدن باغ بہاراں، سدن ماں پہ حسن جوانی. بس 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 اوکے، نہیں تو ناظی میں تو آپ کو چاہ رہا تھا کہ مخبری کے ساتھ ایک تھوڑی سی گلوکاری بھی سنا دوں. نہیں تو ناظی آپ کے نصیب. ڈش 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 ایک انتہائی کریاسٹی پیدا کرنے والی مخبری سنانے لگا، جی جی، جس میں تذبذب اور جسوسی اور اپنا کیا کہتے ہیں کہ تھرل ایڈونچر بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے ہی ایک بڑے قریبی دوست جو ہیں ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کی یہ جو ناگہانی موت ہے اس دوست کی، اس کے متعلق عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، میرا مخبر کہتا ہے کہ وہ کافی خبریں کریت کے تو جسوسی کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا. اچھا ہاں جی، بس اتنی مخبری ہے. کچھ تو تفصیل بتاؤ. نہیں بس جب میں کہہ دیتا ہوں بس تو پھر بس زیادہ کریاسٹی پیدا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، وقفہ لیا کرو. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کریاسٹی کہہ دو. ظاہر ہے میرا نالج آپ کے ذہنوں پہ حاوی ہو چکا ہے. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج کل بڑے شہروں کے ہوٹلوں میں ملنے والے کھانے کے معیار پر موجود ہے ایک ہوٹل کا مالک نواز، السلام علیکم جی، اور ایک بیرا رحمت. اللہ کی رحمت. چکن قورمہ، مٹن قورمہ، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، چکن بریانی، مٹن بریانی، چھوٹا قیمہ، بڑا قیمہ، آلو گوبھی، آلو بیگن، آلو انڈا، انڈا کوفتہ، دال ماش، دال چنا، دال کدو، رائتہ، سلاد اور روٹی گرمے. اچھا یار یوں کرو، بڑا قیمہ لے آؤ. بڑا قیمہ ختم ہو گیا صاحب، چھوٹا قیمہ لے آؤں. جتنی دیر کا پڑا ہوا ہے اب وہ بھی بڑا ہو گیا ہوگا. رحمت، اللہ کی رحمت. اچھا میری بات سنو، چکن کڑھائی لے آؤ پھر. وہ بھی ختم ہو گئی ہے صاحب. چکن قورمہ لے آؤ. وہ بھی ختم ہے صاحب. آلو بینگن لے آؤ. آلو وہ بھی ختم ہو گیا صاحب. ہے کیا کچھ ہے کیا؟ دال ماس ہے سر. تو پھر اتنی لمبی لسٹ کیوں سنا رہے ہو؟ ہوٹل کی رونق بڑھانے کے لیے. کیا مطلب؟ سر اگر صرف دال روٹی بتائیں تو لگتا ہے حاجی نواز صاحب نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے. اتنی لمبی لسٹ سنائیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ حاجی نواز صاحب کا ہوٹل ہے. اور یہ اتنی لمبی لسٹ یاد کرنے کی تو مجھے تنخواہ ملتی ہے صاحب. اچھا صرف ٹیمپو بنانے کے لیے؟ اور جنید صاحب اسی ٹیمپو کی تو یہ کھاتا ہے، ورنہ جھکتے تو یہ پھیکی کرتا ہے.
یہ بہت اچھی جگتے کرتے ہیں حاجی صاحب. ان کے بڑے بھائی ان کو ہر جگت کے اوپر پیٹ کے اوپر چموٹا مارتے تھے. ہاں ساتھ یہ کہتے بھی تھے مروی تینوں بھاگ لگے رہن جوڑیاں سلامت رہن. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے. رحمت اللہ کی رحمت. اچھا ادھر آؤ رحمت. اللہ کی رحمت. چکن قورمہ مٹن قورمہ چکن کڑھائی مٹن کڑھائی چکن بریانی مٹن بریانی چھوٹا قیمہ بڑا قیمہ آلو گوبھی آلو بینگن آلو انڈا انڈا کوفتہ دال چنا دال ماس دال کدو رائتا سلاد اور روٹی گرم ہے میڈم. اچھا یہ جو لسٹ ابھی دوبارہ سنائی ہے یہ کھانے کو نہیں ملتی ہوٹل میں کہیں پہ بھی؟ ہوتی ہیں یہ ہوٹل پہ ہوتی ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا کہاں پر ہوتی ہیں؟ ساتھ والے ہوٹل پہ ہوتی ہیں. رحمت اللہ کی رحمت. جب اس نے آرڈر نہیں دیا تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے تو حاجی صاحب بتانا تو ہے نا میڈم کو. میڈم یہ ساتھ والے باؤ جی کے ہوٹل پہ ہوتی ہیں فضل ہوٹل پہ. اچھا اگر کوئی گاہک ضد کرے کہ نہیں میں نے آلو انڈا ہی کھانا ہے تو باغ کے باؤ جی کے ہوٹل سے لا کے آگے رکھ دیتے ہیں. روٹی تو ہماری بکتی ہے نا. صاحب یہ اصل میں بکواس کر رہا ہے. میری دکان پر تو میرے ہوٹل پہ تو 7-7 ہزار روپے کا گاہک آتا ہے. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. انہی جھوٹوں کی وجہ سے گردن میں کڑیل پڑی ہوئی ہے ان کے. نیت صاحب زیادہ سے زیادہ 27-28 روپے کا گاہک آتا ہے. جس دن کوئی ساری فیملی اگر بارش کی وجہ سے ان کے ہوٹل میں گھس جائے تو گھر فوراً فون کر دیتے ہیں چاچی کو کہ اس دفعہ ضرور عمرے پہ جائیں گے گاہکی بہت بڑھ گئی ہے. اور ساری فیملی کا بھی بل کتنا بنتا ہے ٹوٹل 190. اچھا وہ 200 ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں لے بھائی 10 روپے تیرے ہیں. اور اگر یقین مانے کھانے کے دوران ہی بارش رک جائے تو وہ آواز دے دیتے ہیں ادھر آؤ رحمت. میں جا کے بولتا ہوں اللہ کی رحمت. کہتے ہیں وہ تو رک گئی ہے اب باقی کھانا تو کھا لینا اور پیسے بھی رکھ. اور اپنے مالک سے کہنا خدا کے لیے ہوٹل بند کر کے تو کوئی اور کام کر لے. تیری یہ جرت تیری سمجھ نہیں آ رہی تجھے کوئی. میں ایک بات تجھے بتا دوں کہ تو بات تیری وجہ سے یہ ہوٹل میں بند کر دوں. یہ مجھے مارتا نہیں صرف پیچھے پھرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر رحمت کو مارا تو یہ آگے سے بہت مارے گا. یہ میرے مکے سے ہی ان کے گردن کے بیرنگ کی گولیاں ٹوٹی تھی. یاد کروایا نا تو بیٹھ گیا ہے. رحمت اللہ کی رحمت. اچھا نواز صاحب ہم نے تو آپ کو اپنے شو میں زحمت دی تھی یہ سمجھ کے کہ آپ کا بہت بڑا ہوٹل ہے. یہ تو بتا رہا ہے کہ صرف دال پکتی ہے. اور جنید صاحب ہوٹل بہت بڑا ہے. یہ بس بچہ مذاق کر رہا ہے. بچہ کہاں سے ہوں؟ چارلی چپلن والی میں نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. وہ چارلی چپلن تھا میں 3 لی چپلن ہوں. رحمت اللہ کی رحمت. چکن قورمہ مٹن قورمہ چکن کڑھائی مٹن. بیٹھ تو جا. اچھا جی. جنید صاحب سب کچھ میرے ہوٹل میں پکتا ہے. ایون بٹیرے بھی ہوتے ہیں. ہاں جی بٹیرے بھی ان کے ہوٹل پہ ہوتے ہیں مگر پتیلے میں نہیں ہوتے چھوٹے پنجرے میں ہوتے ہیں. موصوف بٹیرے بھی لڑاتے ہیں. ایک بٹیرا پکڑ کے اسے سارا دن ایسے ایسے بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہی جب بڑا ہو جائے گا تو پھر پکائیں گے اسے. بٹیرا خود بھی تنگ آیا ہوا ہے. میری اس سے بات ہوئی ہے. کہتا ہے یار یہ تمہارا مالک جو ہے یہ کبھی چھوڑ کے پکڑنا بھول جائے تو میں نکل لوں. کم وقت نہ گردن ایسی کرنی بھولتا ہے نہ ہاتھ ایسا کرنا بھولتا ہے. بچو تو ایک بار ہوٹل چل لے وہاں پوچھوں گا تجھے. ہوٹل تو بہت دور ہے بچو. تو ایک بار ذرا باہر چل لے. اچھا نواز صاحب آپ کے ہوٹل کے بارے میں یہ شکایت بھی عام ہے کہ آپ کے ہوٹل میں ناقص گوشت ملتا ہے. اور جناب جب گوشت پکتا ہی نہیں تو ناقص کہاں سے ہوگا؟ کیا مطلب؟ ابھی تو خود ہی بول رہے تھے کہ ہر چیز پکتی ہے. اور نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے جی میں دیکھ بھال کے گوشت لے کر آتا ہوں. اچھا خود کبھی بھی نہیں لائے. خود تو موصوف 2-2:30 بجے اٹھ کے آتے ہیں گھر سے. وہ تو صبح صبح خود ہی شاپروں میں ڈال کے پھینک کے چلے جاتے ہیں گوشت. پھینک کے چلے جاتے ہیں؟ جی ہاں انہوں نے اور بھی 30-40 ہوٹلوں پہ گوشت دینا ہوتا ہے نا.
تو وہ آتی ہیں تو بس اسی طرح جیسے اخبار پھینکتی ہیں گوشت پھینک کے چلے جاتی ہیں. کیوں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں میں دیکھ بھال کے گوشت لیتا ہوں. جنید صاحب یہ تو بکواس کر رہا ہے. میں تو گوشت کو دیکھ کے تسلی کر کے پھر پکاتا ہوں. تو آپ کو گوشت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گوشت ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ جناب عمر گزر گئی ہے, گوشت دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ کس کا ہے. ہاں جی یہ دیکھ کے ہی بتا دیتا ہے کس کا ہے, ساتھ والے بہو کے ہوٹل کا ہے یا افضل کے ہوٹل کا ہے, بہت اچھے. یا مجید کا ہے, شاپر کا سائز دیکھ کے بتا دیتی ہیں. ابھی وہ کم وقت دیکھ کے یہ بتا دیتا ہوں یہ کس جانور کا ہے. تجھے کیا پتا کس جانور کا ہے؟ بڑی عید کے بڑی عید تو تو خود گوشت کھاتا ہے. میری بات سنیں, آپ خود اپنے ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں؟ ہاں جی ہوٹل سے کھاتا ہوں. اچھا, اور رحمت تم؟ نہیں جی میں تو اپنی گھر سے روٹی منگواتا ہوں. یہ کہا لیتے ہیں تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ پکتا ہوا نہیں نہ دیکھتے, میں تو روزانہ دیکھتا ہوں. تو یہ اتنے گندے طریقے سے پکاتے ہیں؟ بس کیا بتائیں آپ کو, یہ تو گھر بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا میں تو ادھر ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں. میری تو روزانہ ان چوہوں کے ساتھ بھی آنکھیں چار ہوتی ہیں جو مسالے والے ڈبوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی فیملی پرابلم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف؟ احتجاج کریں یا گزارا کریں؟ گزارا بھی تو کرنا ہے نا بی بی جی, کیا کریں, یہ پھر نکال دیتے ہیں. صحیح. شروع میں جب ہوٹل پہ نوکری شروع کی تھی نا تو ایک ہوٹل کے مالک کو جا کے میں نے گاہک کے سامنے بتا دیا. میں نے کہا صاحب اندر ایک چوہا آٹے والی بوری کے اوپر گینگنم کر رہا ہے. پھر گاہک کو تو اسی وقت کوئی کام یاد آ گیا, وہ تو نکل لیا. اچھا. بعد میں مالک نے مجھے کہا چل بیٹا اب جا کے تو گھر اپنے گینگنم کر. بیٹا اب تو گینگڈم ہی کرے گا. یہ دیکھا نا, یہ تو اللہ کا شکر ہے یہ مجھ سے اب ڈرتا ہے. اچھا مجھے نکالتا نہیں ورنہ میں اتنی باتیں نہیں کر سکتا. اچھا رحمت تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ کم دیتے ہیں جی, بس یہی کہتے ہیں کہ جتنی ٹپ ملے وہی تمہاری تنخواہ ہے. تو ٹپ بھی اچھی والی ملتی ہو. میں کون سا پی سی میں لگا ہوا ہوں, ٹپ کیا بنتی ہے, یہی کو 5 روپے والا ٹھیپا پکڑا جاتا ہے. جس دن کوئی 10 کا نوٹ دے دے نا تو اس کے سامنے ہی موصوف کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیچ میں پنکھا چارجز بھی دے گئے ہیں. ویسے اب تو بڑی بڑی ٹپ دے کے جاتے ہیں لوگ. اچھے ہوٹلوں میں دیتے ہیں بی بی جی. جس ہوٹل کا کیش کاؤنٹر بوری کے نیچے ہو وہاں کسی نے کیا ٹپ دینی ہے. ہمارا ایک مستقل کا شیخ محسن, اچھا وہ جب بھی کھانا کھانے آتے ہیں میں ان کو جا کے سلام کرتا ہوں, شیخ صاحب ٹپ دیں گے. وہ آگے سے پلیٹ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, یہ 2 نوالے بچے ہوئے ہیں یہ تو کھا لینا. رحمت میں نہیں مانتا, شیخ صاحب 2 نوالے پیک کروا کے لے جاتے ہیں, ٹپ نہیں دیتے. 2 دے جاتے ہیں, 3 ہوں تو پھر پیک کروانے پڑتے ہیں. ابھی وہ نمک حرام. اچھا رحمت ویسے آپ کی یونیفارم سے تو نہیں لگتا کہ ہوٹل کی یہ حالت ہے؟ یونیفارم دیکھ کے ہی تو مجھے رشتہ ملا تھا. اچھا. اور ٹپ کی وجہ سے اب آپ کی بابی 3 مہینے ہو گئے ہیں گھر چلی گئی ہوئی ہے. ایک دفعہ میں نے اس کے سامنے اپنا ٹپ والا لفافہ اونڈیلا نا تو اس نے اپنی والدہ کو فون کر دیا. کیا کہنے لگی اماں یہ جو آپ کا داماد کہتا تھا نا میں ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ ہوں, اس کا کیش دیکھ کے پتا چلا یہ تو ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہو کے مانگتا ہے. اکثر چھوٹے ہوٹلوں کا یہی حال ہے. نہیں صاحب بات چھوٹے بڑے ہوٹلوں کی نہیں ہے. چھوٹا ہوٹل بھی اگر صاف ستھرا ہو تو وہاں بڑے ٹپ والے لوگ آتے ہیں, اور اگر بڑا ہوٹل بھی گندا ہو تو وہاں پھر چھوٹے لوگ بھی نہیں جاتے. آج تو ذرا ہوٹل چل لے. ہوٹل کیا جانا ہے, آپ بریک لیں میں ادھر ہی سے بتا دیتا ہوں. میری بات سن, خبردار اگر بڑوں پہ ہاتھ اٹھایا تو نے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.